اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس امارہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو نفس امارہ، اب میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ نفسانی خواہشات جو ہیں یہ ایک ایسڈس ہیں ہمارا۔ ایسڈ جانتے نا، سرمایہ، پیسے ہیں، یہ ہاٹ کیش ہے، یہ قبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہے تو خواہشات نفسانی کا سودا کر لیں، یہ ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بھئی جو تم اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لے لو، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، جنت تمہاری ہے۔ کتنی آسان بات ہے، اس میں ہے کوئی مشکل؟ کوئی پیسے ویسے، ایک مکان ہے 2 کروڑ روپے کا، لیکن میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، تو مجھے کوئی دے دیں گا وہ 10 لاکھ روپے؟ یہ ایسی قیمت ہے، یہ نفس خواہشات نفس، یہ ایسی قیمت ہے جو ہر ایک کے پاس ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی جی رہا ہے۔ اب جو اپنی مرضی جیا، یہ قرآن کی میں ترجمانی کر رہا ہوں آیت کی، جو اپنی مرضی جیا یا اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ جائے گا، یہ ناکام ہو جائے گا مقصد پیدائش میں۔ اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ اگر یہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دنیا کے امتحان میں ناکام ہوگا بری طرح۔ خسران المبین کے الفاظ ہیں، بہت واضح نقصان۔ وہ پیسے ہی نہیں دے رہا، تو انا کیا ہے؟ یہ تو آپ کی خواہشات ہیں، بس انا کو چھوڑ دیں۔ انا کیا چیز ہے؟ میری مرضی، میں کیوں اللہ کی مرضی پہ چلوں؟ یعنی یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل پکار کے ہمارے تمام، مطلب من حیث الامہ میں کہہ رہا ہوں، افراد اور اقوام، میں کیوں اپنی مرضی قربان کروں کسی کی خواہش پر؟ میں تو قربان نہیں کر سکتا اپنی مرضی، میں تو اپنی مرضی جیوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برائی کو، گناہ کو ہلکا مت سمجھو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات ہمیں گناہ چھوٹا لگ جاتا ہے، اس کی تو کیا ہے، تو نہیں، ہلکا آپ، اصل تو گناہ ہلکا یا بھاری نہیں ہوتا، اصل تو آپ کی وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ چلو آپ بڑا نہیں کر رہے، چھوٹا تو کر رہے ہو۔ آپ شراب نہیں پی رہے، زنا نہیں کر رہے، آپ جوا نہیں کھیل رہے، لیکن آپ چھوٹے گناہوں میں تو مصروف ہو۔ یعنی چھوٹے گناہ کیا ہے؟ مطلب اصل میں تو دیکھیں یہ ایک فیصلہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے، یہ قرآن کی ایک آیت اگر میں پڑھ دوں تو زیادہ مناسب ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بلکہ دوسری آیت ہے کہ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، نہ کوئی خوف ہے اس کے لیے، نہ کوئی غم ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، دیکھیں یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے، پتہ بھی لگ جائے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی، تو اس کو ہم اپنی منزل ہی نہیں بنانے کے لیے تیار، ہمیں تو یہ دنیا پیاری ہے۔ تو دنیا تو اب کیا ہے، یعنی اس میں پیاری کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا کو آپ اگر مد نظر نہ رکھیں تو اس میں کیا چیز پیاری ہے؟
کوئی بھی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر غلط ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ یہ اصل میں اس طریقے سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا۔ اب دنیا سے ہم جائیں گے قبر میں، تو قبر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا تو وہ آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ جب آئے گی تو تب دیکھیں گے، ایسا ایک طبقہ ہے لوگوں میں نا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ تو دنیا میں تو یہ ٹھیک ہے یہ رویہ، لیکن دنیا میں ایسا نہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں اس کے لیے۔ جو پڑھنی ہے وہ ماں ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں ہیں، ابھی سے کہتے ہیں ابھی سے تھوڑا تھوڑا جمع کرو، ابھی سے ذرا تھوڑا تھوڑا جمع کرو، کچھ بھی ہے، بچوں کو رخصت کرنا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں انسان؟ تو دنیا کے بارے میں تو چلو ٹھیک ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب پڑے گی اس وقت آپ کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی۔ جب پڑے گی، جب وہ وقت آئے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تو بس پھر کیا ہے، پھر افسوس ہوگا، پھر آپ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قرآن میں وہ مضمون ہے، اس دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا۔ اب ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری۔ ہم تو ہر چیز میں سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں نا، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی یاد، اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے، یہ ظالم ہے بڑا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا، وہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی۔ تو اس دن انگلیاں اپنی چبائے گا، لیکن وہ نہیں، فائدہ نہیں ہوگا اس کو، وہاں افسوس ہوگا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ ہم نے دوستیاں پالی بھی ہیں، آپ کے مسلک پر ایک آدمی نہیں ہے، آپ کو اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ غیر کی محفل میں آپ نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، غیر کے ساتھ تعلق کاٹ دینا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے اس سے تعلق جوڑنا ہے، جو آپ کے مسلک پہ ہے، جو آپ کی رائے پر ہے، جو آپ کے راستے پر ہے، اس سے آپ نے تعلق۔ نخلع و نترک من یفجرک ہے نا، ہر روز پڑھتے ہیں نا ہم، نخلع خلا، الگ ہو جاتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی کیا؟ جو آپ کے راستے پر نہیں ہے، جو میرا ساتھی نہیں ہے، اس سے میں ترک تعلق کرتا ہوں، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ اور یہ دیکھیں غلط، یعنی میں ویسے ایک مشورہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور عام طور پہ تو اگر آپ دوستیاں رکھتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کاز میں مخلص نہیں ہیں، اللہ سے آپ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ دوست تو خواہ آپ کو بہکائے گا، وہ اپنے اس کے گمراہانہ نظریات ہیں، وہ آپ کو کوئی بات تو کرے گا نا کوئی بات تو کرے گا نا، لیکن وہ دنیا کی ہوگی، وہ اللہ کی تھوڑی ہوگی۔ تو یہ دوستیاں وغیرہ، یعنی یہ تو ہم تو ایسے ہی لائٹ لے لیتے ہیں نا کہ یار میرا یہ پرانا کلاس فیلو ہے اور پرانا جاننے والا ہے، کیسے میں اس سے تعلق رکھوں گا، کچھ نہ کچھ تعلق یہ پھر آپ کو جہنم میں پہنچائے گا۔ کوئی خیال آئے گا وہ آپ کے دل پہ پڑے گا کہ دل میں تو یعنی نفس ہے، تو وہ پھر آپ کا نفس جو ہے وہ، بہرحال خواہشات نفسانی کی حیثیت میں آپ کو بتا رہا تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا، چلیں اگلی نشست میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم